السلام علیکم، یہ میں اپنی کہانی کا پارٹ نمبر 3 بتانے جا رہی ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ میں خاموش رہی۔ اتوار کے روز مظفر نے مجھے صبح 10 بجے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آج ہمیں دوپہر کا کھانا شاکر صاحب کے ہاں کھانا ہے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور میرے کپڑے بھی پریس کر دو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کپڑے چینج کر کے ان کے ساتھ چل دی۔ ہم رکشہ لے کر شاکر صاحب کے گھر چلے گئے۔ ان کے گھر گئے تو ایک نوکر نے دروازہ کھولا اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا اور چائے کے ساتھ بسکٹ دیے۔ اس نے بتایا کہ شاکر صاحب تو ابھی گھر سے باہر گئے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد شاکر صاحب بھی گھر آ گئے اور ساتھ میں بڑے بڑے شاپروں میں کھانا لے آئے۔ شاپر نوکر کو پکڑا کر خود ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ میں یہ بات نوٹ ٹھہروں۔ اس بار میری بجائے مظفر نے جواب دیا، یار نوکری میں تو ایسا ہوتا ہے۔ ہاں سر، مگر آپ کچھ کیجئے نا۔ میں کیا کر سکتا ہوں سر؟ آپ چاہیں تو میری ٹرانسفر دوبارہ کوئٹہ ہو سکتی ہے۔ مظفر، تم کو معلوم ہے کہ پالیسی کتنی سخت ہو گئی ہے۔ میں فی الحال کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر تم کہو تو میں کراچی یا اسلام آباد کے لیے ٹرائی کر سکتا ہوں۔ سر نہیں، ابھی بہت مشکل ہے۔ یہاں تھوڑا سا دل لگا ہے، وہاں پھر جا کر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن سر آپ کوشش ضرور کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب پھر شاکر نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بھابی، مظفر آپ کو آؤٹنگ پر بھی لے کر گیا ہے یا نہیں؟ نہیں، میں نے خود ہی کبھی ان سے نہیں کہا، اور ویسے بھی میری عادت ہی نہیں ہے کہ کم ہی گھر سے نکلتی ہوں۔ کوئٹہ میں تو اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی جانے سے پہلے کئی بار سوچنا پڑتا تھا اور بڑوں سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ یہاں تو پھر بھی مظفر مجھے کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں۔ میں ابھی کافی حد تک خود کو ایزی فیل کر رہی ہوں، لیکن شاکر کی نظریں ابھی بھی میرے جسم کے اندر جھانکی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ لیکن بھابی، یہ لاہور ہے اور یہاں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہاں کے ماحول کے حساب سے رہنا پڑے گا۔ میں پھر خاموش ہو گئی۔ کھانے کے دوران مظفر اور شاکر باتیں کرتے رہے اور میں خاموشی سے بیٹھی رہی، تھوڑا بہت کھانا کھاتی رہی۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ کھانے کے بعد ہم پھر کمرے میں آ بیٹھے۔ یہاں آ کر شاکر نے کہا کہ اب کھانا تو کھا لیا ہے، آج چائے بھابی کے ہاتھ کی پئیں گے۔ مظفر نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، زرینہ تم چائے بنا لاؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور شاکر میری رہنمائی کرتے ہوئے کچن تک لے آیا اور مجھے دودھ اور چائے چینی دے کر خود کمرے میں جا بیٹھا۔ میں چائے لے کر کمرے میں گئی تو دونوں قہقہے لگا رہے تھے۔ واہ، چائے تو بہت لذیذ ہے، شاکر نے پہلا گھونٹ لیتے ہی بول دیا۔ ہاں بھائی، ہماری بیگم کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے، لیکن ہمارے روایتی کھانے شاید آپ پنجابی لوگ پسند نہ کریں۔ مظفر نے جواب دیا، نہیں یار، تم کبھی دعوت ہی نہیں دی، ہم کیسے کھانا کھا سکتے ہیں بھابی کے ہاتھ کے پکے کھانا؟ ویسے مجھے افغانی کھانے بہت پسند ہیں۔ نہیں سر، آپ کا دل چاہے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، کسی دن پروگرام بنائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن سر آنے سے پہلے 1-2 دن پہلے بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ مظفر اور شاکر دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران شاکر کبھی کبھی مجھے بھی مخاطب کر لیتا، جبکہ میں صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی، جبکہ شاکر مجھے بار بار گھور رہا تھا۔ باتوں باتوں میں شام کے 4 بج گئے۔ ابھی مظفر نے شاکر سے اجازت لی تو شاکر اندر سے 2 پیکٹ اٹھا کر لایا اور مجھے تھما دیے اور کہا کہ بھابی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ پہلی بار میرے گھر آئی ہیں، جلدی سے بازار سے صرف یہ ہی لا سکا ہوں۔ اور مظفر، یہ تمہارے لیے ایک پیکٹ ہے۔ اس میں مظفر کے ہاتھ میں دے دیا۔ سر اس کی کیا ضرورت تھی؟ مظفر نے پیکٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، آپ لوگ پہلی بار میرے گھر آئے ہو، پھر معلوم نہیں زندگی کہاں لے جائے، اس لیے یہ شاپر آپ کو گھر تک چھوڑنے آیا۔
اور گھر کے دروازے تک چھوڑ کر خود چلا گیا۔ گھر آ کر میں نے مظفر سے کہا کہ آئندہ میں کسی کے گھر نہیں جاؤں۔ تم نے دیکھا تمہارا باس مجھے کس طرح گھور رہا تھا، لیکن مظفر نے کہا کہ شاکر ایسے آدمی نہیں ہے، بہت اچھا ہے۔ دفتر میں مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کا ماتحت ہوں، اور تم خواہ ہی ایسا محسوس کر رہی ہو۔ اس کے بعد مظفر نے تینوں پیکٹ خود ہی کھول دیے۔ 2 پیکٹ میں ہم دونوں کے سوٹ تھے، جبکہ ایک میں میرے لیے جویلری تھی، کافی مہنگی معلوم ہوتی تھی۔ مظفر نے دیکھ کر